السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لنور الاسلام وارشدنا لطریق العلم والایمان۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کے نور کی طرف ہدایت بخشی اور علم اور ایمان کے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دلوں کی زندگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور ہمیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے ایسا جسم عطا کیا کہ جس میں ہر عضو اپنی اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے، لیکن ان سب سے زیادہ اہم چیز ہمارا دل ہے جس کی ہمیں نگہداشت کرنی ہوگی۔ مرنے کے بعد باقی سارے اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن دل کی جو کیفیت ہوگی وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنے دلوں پر کام کریں، ہم اپنے دل کو مردہ نہ ہونے دیں، بے حس نہ ہونے دیں، سخت نہ ہونے دیں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا نہ رہنے دیں، کیونکہ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ اہم حصہ ہمارا دل ہے، اور اس کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ فزیکلی بھی اگر ہمارا دل بیمار ہو تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور اگر دل ختم ہو جائے، کام کرنا بند کر دے، تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ہمارا دل صحت مند نہیں تو ہماری روح کبھی خوش نہیں ہو سکتی، ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، ہمارے دلوں میں کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا دل عقل اور سمجھ کا مقام بھی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری عقل صرف دماغ میں ہے، حالانکہ اب لیٹسٹ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انسان کے دل کے اندر بھی ایک حصہ ہے جو سمجھ بوجھ کا کام کرتا ہے، جہاں عقل کام کرتی، وہ دل کا دماغ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر دل کے سمجھنے اور جاننے کی بات کی گئی ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھیں، یعنی جن کے ساتھ قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ایسے نہیں کہ جن دلوں کی عقل کام کرتی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر کچھ بات کو سمجھے، یا کان ہو جن کے ساتھ وہ سنے۔ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔
دو آنکھیں اللہ نے ہمیں باہر دے رکھی ہیں اور دو ہمارے دل کی آنکھیں ہیں. دو کان ہمیں اللہ نے باہر منہ میں دے رکھے ہیں اور دو کان ہمارے دل کے اندر ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم صرف ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم گہرائی میں دیکھ کے ان چیزوں سے پھر کچھ سبق اخذ کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، کسی انجام کو پہنچتے ہیں. تو وہ دل ہی کی آنکھیں اور دل ہی کے کان کام کرتے ہیں اور دل ہی کا دماغ کام کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر کام کریں اور دلوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ دل زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. دل مردہ ہو جائے تو انسان زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ قاف میں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو. یعنی قرآن مجید کی سمجھ بوجھ بھی اس وقت تک نہیں آتی انسان کو جب تک انسان دل حاضر نہیں کرتا، اس میں دل نہیں لگاتا. مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر موجود ہیں، فزیکلی موجود ہیں، لیکن اگر آپ کا دل یہاں نہیں لگ رہا یا آپ دل سے بات نہیں سن رہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آواز صرف آپ کے کانوں سے ٹکرا کے گزر جائے گی اور آپ کے دل کے اندر نہیں اترے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب قرآن سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سنیں تو ہمارا دل جاگ رہا ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ عقل دل میں ہوتی ہے. پھر یہ دیکھیے کہ ایمان کا مقام بھی دل ہے. یعنی جب تک انسان دل سے ایمان نہیں لاتا، چاہے زبان سے کہتا رہے میں مومن ہوں، چاہے اوپر اوپر سے وہ اچھے اعمال بھی کرتا رہے، لیکن جب تک اس کے دل کے اندر یقین نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اسی لیے منافقین جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، زبان سے بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان کہہ رہی ہے، ان کے ایکشن میں کچھ چیزیں ہیں لیکن ان کے دل میں نہیں ہے. اس سے دل کی اہمیت کو سمجھیے کہ جب تک ایمان دل میں راسخ نہیں ہوتا، دل کے اندر نہیں اترتا، تو انسان زبان سے کچھ بھی کہتا رہے اس کا فائدہ نہیں، صرف زبان ہی کی بات رہ جائے گی. اسی طرح سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بدویوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا جو زمانے میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس، کہ ہم ایمان لے آئے. زبان سے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں. کہہ دو تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو مسلمان تو ہم بائی برتھ ہیں ہی، لیکن بہت ضروری ہے کہ ایمان شعوری طور پر ہم لائیں. واقعی ہم اللہ کو مانتے ہیں، واقعی ہم آخرت کو مانتے ہیں، واقعی ہم رسول کو مانتے ہیں، واقعی ہم قرآن کو مانتے ہیں. اس سے ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی، کیونکہ جب ایمان اور یقین دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کا عمل بدلتا ہے. آج بہت سی مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں کہ وہ پبلک سکولز میں جاتے ہیں اور وہاں پر جانے سے وہ بہت کچھ ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ہمارے دین، اخلاق، کلچر کے موافق نہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بہت خوف ہے. میں مانتی ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ صرف فکر کرنا نہیں، کوئی عملی حل کرنا بھی. وہ حل یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان تازہ کریں، ان کا ایمان مضبوط کریں، ان کے ایمان کو جگائیں. کیونکہ جب ایمان کسی دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، زمین کے اندر تک گہرائی میں اتری ہوئی ہوتی ہیں. اس کے اوپر جتنے بھی جھکڑ چلے، طوفان چلے، آندھیاں آئیں، بارشیں آئیں، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ جم کے رہتا ہے، ماحول کا اثر اس پر نہیں ہوتا. لیکن جس درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اس کے لیے تو پھر ایک جھونکا بھی کافی ہو جاتا ہے گرنے کے لیے، وہ تو سوکھ جاتا ہے. تو اگر ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا، دل میں راسخ ہوگا،
دل کی تصویر دیکھیں تو اس میں بھی شریانیں، وینز ہوتی ہیں، تو کتنا جال پھیلا ہوا ہے نا، جیسے درختوں کا جال پھیلا ہوتا ہے. تو بالکل یہ ہمارا دل جو ہے ہماری زندگی میں ایسے ہی کام کر رہا ہے جیسے ایک درخت کی زندگی میں جڑیں کام کرتی. ایمان کی جڑیں دل کے اندر ہوتی، اور اگر دل کے اندر جڑیں نہیں اتری ہوئی تو ہمارا اسلام کمزور ہے. کسی بھی چیز سے متاثر ہو کے اپنے دین کو بیچ سکتے ہیں، اپنے دین کے خلاف جا سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر لے کے نازل ہوئے ہیں. اور ایمان کی درستگی بھی دل پر منحصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ انسان جب جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کا سیاہ نقطہ دل پہ ہی لگتا ہے نا جا کے. کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو اس کا دل ہی مردہ ہوتا ہے، دل ہی کے اوپر اثر ہوتا ہے، دل پہ ہی خوف آتا ہے، دل پہ پریشانی آتی ہے، دل ہی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی واچ کریں تاکہ ہمارے دل پہ اثر نہ پڑے. پھر آپ دیکھیے کہ منافقت بھی دل میں ہی ہوتی ہے، اور اسی طرح کفر بھی دل میں ہوتا ہے، شرک بھی دل میں ہوتا ہے، محبت بھی دل میں ہوتی ہے، نفرت بھی دل میں ہوتی ہے. اس سارے ایموشنز جو ہیں ان کا مقام دل ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرتے رہنا ہے، دلوں کو زندہ کرتے رہنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کی بنا پر ہی بندوں کو چنتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو آپ کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. اور اسی طرح عام بندوں کے بھی دلوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واشار باصابعہ الى صدرہ، کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا نہ تمہاری صورتوں کو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی سینہ مراد لے کے دل اس کے اندر. بعض اوقات کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے عربی زبان میں. تو آپ دیکھیے کہ ہم کن دو چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی شکل و صورت کو اور اپنے مال کو. ہمارا بہت سا وقت اسی چیز کے پیچھے گزرتا ہے کہ ہم مال کیسے کمائیں، کتنا ہونا چاہیے، جمع تفریق کرتے رہتے ہیں. یا پھر ہمیں دوسری فکر ہوتی ہے کہ میری ایج تو نہیں ہو رہی، میرا چہرہ تو نہیں لٹک رہا، میری خوبصورتی تو نہیں ختم ہو رہی، میں اسکن کے لیے کیا کروں، میں اپنے بالوں کے لیے کیا کروں. یعنی ہم اپنی شکل و صورت، اپنی فٹنس اور اپنی لکس جو ہیں اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. ہماری شکل کیسی بھی ہوگی. بلال حبشی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، حالانکہ ان کا رنگ دیکھیں، ان کی شکل دیکھیں، ان کا نہ کوئی کنبہ، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ کوئی گھر، نہ بار، سبحان اللہ. لیکن اللہ کو کتنے محبوب تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے ان سے اذان دلوائی. یہ وہی بلال ہیں، ان کے مقام کو نہ سمجھتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جا رہا تھا. آج اللہ نے ان کو اتنی عزت اور شان بخشی کہ اپنے گھر پہ کھڑے ہونے کا مقام عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھتا، کسی کا سٹیٹس نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کا دل کیسا ہے، اس میں ایمان کتنا ہے، اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق کتنا ہے، اور عبادت کے بعد سکون اور اطمینان اور لذت کتنی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی انسان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب باہر نکال لیا جائے گا. سورۃ العادیات میں آتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، تو کیا وہ نہیں جانتا یعنی انسان
کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا، یعنی زمین کے اندر کوئی ایک بھی نہیں رہے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ہمارے ایک تو وہ اعمال ہے نا جو ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھ پاؤں سے کرتے رہتے ہیں، جو کام کاج وہ لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو اعمال دل کے اعمال ہیں اور دل کی سوچیں ہیں، دل کے خیالات ہیں، وہ سب بھی جمع ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن نکال کر وہ سب کے سامنے آ جائیں گے کہ اس بندے کی سوچ ایسی تھی، اس کے دل میں اتنی محبت تھی اللہ کی، اس کے دل میں مال کی اتنی محبت تھی، اس کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی، اور یہ ساری محبتیں اتنی اس کے دل کو آکوپائی کی ہوئی تھی کہ اللہ کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے دلوں پر خود نظر رکھنی، کیونکہ ہمارے دل کا حال یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا پھر ہم خود جانتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ نہیں جان سکتا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اس لیے ہم خود چونکہ جانتے ہیں دل میں کیا ہے، تو فکر کرنی چاہیے اگر دل میں کوئی نیگیٹیوٹی ہو، کسی کے بارے میں برے خیالات آئیں، بدگمانی ہو، بہت سی خواہشات ہوں، بہت سے شکوک و شبہات ہوں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور دین سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، ذکر کی مجلسوں میں دل نہ لگتا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 3 مقامات پر اپنے دل کا جائزہ لو، اگر وہاں دل نہیں لگتا تو پھر سمجھو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، تم اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ ذکر کی مجلسوں میں، جہاں ذکر کیا جا رہا ہو، تنہائی کے اوقات میں، اکیلے میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا اللہ کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی یاد میں دلوں میں سکون ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو کیا تنہائی میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے مجھے تھوڑا وقت ملا کہ میں اللہ کو یاد کر لوں، تو غور و فکر کر لوں، کیونکہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے غور و فکر نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں انسان بہت گہرائی کی سوچ لیتا ہے۔ اور تیسرا ہے قرآن پڑھتے وقت دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ ایسا تو نہیں کہ بس دل چاہتا ہے بس جلدی سے ختم کر دیں، ورقے تو نہیں گنتے رہتے۔ اگر شروع میں ایسا ہو بھی تو چھوڑے نہیں، لگے رہے لگے رہے لگے رہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا اسی چیز۔ یعنی کوئی بھی چیز شروع میں مشکل لگتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب آپ نے پہلی دفعہ مرچیں کھائی ہوں گی زندگی میں، کبھی تو کھائی تھی نہیں، کبھی تو پہلا دن تھا نا؟ یا بچوں کا یاد کیجئے کہ جب ان کو پہلے دن روٹی کا سالن کے ساتھ لقمہ دیتے ہیں تو کیسے وہ منہ سے باہر نکال دیتے ہیں، کس طرح وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھا لیا، پانی پہ پانی پیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے ایکسپوجر ہوا تھا مرچوں کا تو میں اتنا کھانا نہیں کھاتی جتنا پانی پیتی تھی، کیونکہ وہ مرچیں لگ رہی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر جو چیزیں خراب ہیں اس کو ہم نے نکال دینا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر میں جنگ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ بھی تھوڑی ہو جاتی، اور جو لوگ جنگ نکالتے رہتے ہیں وہ صاف ستھرے گھر میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی دلوں کے اندر بھی جنگ بھر جاتا ہے، اس کو بھی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور پھر ان کاموں کو کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے ہوں۔ ابلیس جو ہے وہ بنی آدم کے دلوں پر ہی اٹیک کرتا ہے، دلوں پر حملہ کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے اور اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے، تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر فوجوں کی چڑھائی شروع کر دی، اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے کر آیا، اس کے لیے صراط مستقیم سے روکنے والی باتیں اور اعمال مزین کر دیے، خوبصورت بنا دیے، اسے گمراہی کے ایسے اسباب کے ساتھ مدد دی جو اسے توفیق کے اسباب سے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے ایسی پھانسیاں اور جال نصب کیے، اگر وہ ان میں گرفتار ہونے سے بچ بھی جائے تو ان سے پیدا ہونے والی رکاوٹ اور کجی سے نہیں بچ سکتا۔ امام ابن قیم کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابلیس کو یہ پتا چلا کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر چیز کا دار و مدار دل کی حالت پر ہے، تو اس نے انسانوں کے دلوں پر ہی اٹیک کیا۔ اس لیے دل کے اندر ہی پھر بہت وسوسے آتے ہیں، اور پھر انہی وسوسوں کی وجہ سے انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر یاد رکھیے دل ہی نیکی اور برائی کو پہچاننے کا آلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وابسہ آئے، کہنے لگے کہ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، یعنی جو کام کر کے تمہیں کھٹک نہ لگے، بے چینی نہ لگے، بلکہ دل خوش ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے۔ نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو، یعنی
ڈاؤٹ فل ہو، کنفیوزڈ ہو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں کہ نہیں تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن انسان کو خود اپنا پتا ہوتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک نہیں کر رہا. یعنی بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں متردد ہوتا ہے تو کسی سے پوچھتا ہے تم بتاؤ میں ٹھیک کر رہی ہوں، ٹھیک کر رہی ہوں نا، وہ دوسرے کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک کر رہی ہوں، لیکن آپ پھر آپ بےچینی ہے، پھر آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، پھر کسی اور کے پاس جاتے ہیں. تو یہی اصل میں جو بے چینی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انسان اس چیز کو پھر چھوڑ دے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں اپنے دلوں کی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دلوں کی زندگی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. پھر دل کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ دل کو عربی زبان میں قلب بھی کہتے ہیں، فؤاد بھی کہتے ہیں اور صدر بھی کہتے ہیں. 3 لفظ استعمال ہوئے دل کے لیے قرآن. قلب وہ ہوتا ہے جو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی ایک خیال آیا دوسرا گیا، تھوڑی دیر میں ہی آپ دیکھیں کہ آپ پہلے کہیں ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں کہیں اور پہنچے ہوتے، پھر واپس کہیں اور، پھر کبھی اچھا حال ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فؤاد جو ہے وہ ہمارے احساسات کا مرکز ہے، اور پھر صدر جو ہے وہ پورے سینے کو کہتے ہیں لیکن مراد دل ہوتا ہے. تو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہے، ہوا ادھر چلے تو ادھر ہو جائے ادھر کی تو وہ ہل جل رہا ہوتا ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا. دل میں بہت جلدی تبدیلی آ جاتی ہے. آپ اچھی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، آپ وہاں سے نکل کے مال میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا دل دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو، یعنی خوب ابال جس میں آ رہا ہو اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دلوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. دلوں کے اعتبار سے بندوں کی کچھ قسمیں ہیں. ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں دل کے اعتبار سے. نمبر 1 مردہ دل. ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں. اس آدمی کے حق میں نصیحت نہیں بنتی، یعنی وہ نصیحت قبول نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے قبول نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. آپ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ بچے بات ہی نہیں سنتے، ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی دیوار سے باتیں کر رہے ہیں. ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کو بار بار یاد دلاتے ہیں نماز کا وقت ہے اور وہ توجہ ہی نہیں کرتے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دل مردہ ہو چکا ہے. اب اس دل کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 دل زندہ ہے لیکن کچھ غافل سے دل، غفلت ہے. ایسا شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، توجہ سے نہیں سنتا. یعنی ان آیات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں، جو دکھائی دینے والی ہوتی ہیں، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا گیا، ابھی کیا کہا گیا تھا، کیا بات ہوئی. یعنی اس کا دل غیر حاضر ہوتا ہے. دین کی مجلسوں سے بھی اس کا دل غیر حاضر ہوتا ہے. وہ بیٹھا ہوتا ہے کسی مجلس میں، سر بھی ہلا دیتا ہے لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ دل کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے. تیسرا ہے زندہ دل اور حاضر دل. وہ کہتے ہیں وہ آدمی جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگا دیتا ہے اور اپنے کانوں کو اس طرح مشغول کر لیتا ہے، دل کو حاضر کر لیتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا. اس کا دل بھی حاضر ہے اور یہ کان بھی لگائے ہوئے ہے. یہ ہے زندہ دل انسان. یہ ہے دلوں کی زندگی کہ جس میں انسان اللہ کی بات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن اسی شخص کو نصیحت کرتا ہے، اسی کو بات سمجھاتا ہے جو زندہ دل رکھتا ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں اس پر اثر کرتی ہیں جس کا دل زندہ ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے. تو زندہ دل کی کچھ علامات ہوتی ہیں.
زندہ دل سلامتی والا دل ہوتا ہے، قلب سلیم جس کو کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے شک و شبہ کی بیماری سے پاک کیا ہوا ہے اور خواہشات کی بیماری سے پاک ہے وہ دل، یعنی اس کے دل کے اندر لالچ نہیں، ہرس نہیں، وہ دل صاف دل ہے، دوسروں کی کیئر کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہی دل فائدہ دے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کچھ کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کو پرکھتے رہنا ہے اور دل کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دینا، پورے کا پورا اسے اللہ کی محبت میں دینا ہے، اور باقی چیزیں سب اس کے تحت، چاہے ماں باپ کی محبت ہو، شوہر کی ہو، بچوں کی ہو، مال و دولت کی ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کی، وہ سب اس کے نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یعنی ایسا شخص ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اسی طرح جو اللہ کی شریعت پہ راضی ہونے والا ہے، ایسا شخص عبادات میں سکون پاتا ہے، یعنی اس کو عبادت اچھی لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے تھک جاتے تھے تو کہا کرتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمارے دل کو اس سے راحت پہنچاؤ۔ اذان سن کر ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اذان ہو گئی ہے، اب مجھے نماز پڑھنی، اور نماز پڑھ کے انسان اپنے سارے غم دکھ اللہ کے سپرد کر کے فارغ ہو کے اٹھتا ہے، اور اس طرح اس کی نماز اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تو جس کا دل سلامت ہوتا ہے اس کا دل اسے نیکی، اطاعت اور اصلاح کے کاموں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور ان کاموں میں اس کو خوشی ملتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اسی طرح زندہ دل کی کچھ اور صفات ہیں، وہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں صفات بولوں گی نا، اپنے اندر خود جائزہ لیں، کیا آپ کے دل کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ تو زندہ دل کی صفات میں سے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، نمبر 2 اللہ سے محبت کرنے والا دل ہوتا ہے، پھر یہ کہ نیکی کے کاموں میں رغبت اور گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دل ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ مثلا آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، تو کوئی آپ سے کہتا پانی پی لو، آپ کہتے میرا دل نہیں، ایسے کہتے ہیں نا، یہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ماں کہتی کھانا کھا لو، بچہ کہتا دل نہیں۔ اچھا یہ کپڑے پہن لو، ان پہ میرا دل نہیں۔ یہ جوتا خرید لو، یہ میرے دل کو نہیں لگا۔ آج کیا پکانا ہے، بتاؤ کیا دل چاہ رہا ہے؟ دل دل دل، ہر چیز میں دل ہے۔ ہم بے سوچے سمجھے بول جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ یہ دل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز میں دل ہوگا تو تبھی کام چلے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دلوں کا جائزہ کم لیتے ہیں۔ تو دل نیکی کے کاموں میں رغبت رکھنے والا اور گناہوں سے بچنے والا ہو تو وہ قلب سلیم ہے۔ پھر حسد، بغض اور کینے سے پاک ہو، مخلوق سے محبت کرنے والا، اللہ کی مخلوق یعنی انسان، جانور، چرند پرند، مچھلیاں، مخلوقات، کیڑے مکوڑے، ان سب کا احساس کرنے والا ہوتا۔ کبھی آپ نے ایسا کیا کہ آپ چل رہے تھے کہ آپ کو چونٹی نظر آئی اور آپ نے اپنا قدم اس پہ رکھنے کی بجائے سائڈ پر رکھا، یا ٹاپ کے آگے چلے گئے اور آگے جا کے رکھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں ایک راز ہے کہ آپ نے ایک جان بچائی ہے، چاہے وہ چونٹی کی کیوں نہیں۔ یہ احساس کرتے ہوئے کہ اگر میں نے اس پہ پاؤں رکھ دیا، اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے رکھنے کی، لیکن اگر میں نے رکھ دیا تو یہ مر جائے گی۔ تو یہ احساس جو ہے مخلوق کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبی کہتے ہیں فرشتوں کو، خاص طور پہ جو حاملین عرش ہیں، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے۔ تو یہ ساری مخلوق بھی تھی، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنے دل میں انسانوں کی محبت، مخلوقات کی محبت رکھیں، کوئی مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو،
اس کے لیے ہمارے دل کے اندر احساسات ہوں، جذبات ہوں. کیا جذبات ہوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھوں اسے تکلیف نہ پہنچے، آخرت میں اس کو تکلیف نہ پہنچے. سب سے زیادہ جو کسی کے لیے کوئی درد رکھ سکتا ہے دل میں تو وہ اس کی آخرت کا ہو سکتا ہے. ہمیں بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے دل کو ٹٹولی بھائی کے لیے دل میں کیا کیفیت ہے، کیسی کیفیت ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا دل کٹ کٹ کے جاتا ہے کہ اتنا اچھا بھائی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی آخرت کا کیا ہو. آپ کا بچہ ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، کماتا بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن آپ کا اس طرح خیال نہیں رکھتا جس طرح رکھنا چاہیے. آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بچے آج کل کے اپنی کامیابیاں حاصل کر کے اپنی خوشیاں اور اپنے مقصد اور اپنے کیریئر کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں نا. ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، ان کو ہماری کیا ضرورت. بہرحال پھر قلب سلیم اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کی ضرورت کو زیادہ محسوس کرتا ہے اپنی ضرورت سے، یعنی خود غرض نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا. کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، اور پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو مردہ دل ہوتا ہے اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس کے دل میں، دین کے بارے میں، لوگوں کے بارے، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کو کوئی مجھ سے ضرور مطلب، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. یعنی اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو کسی بھی بیماری کا علاج نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑھ جاتی ہے، سنگین ہو جاتی ہے. مثلا آپ کو اللہ نہ کرے اپنے جسم پہ کوئی گلٹی محسوس ہو رہی اور آپ کہتے ہیں سو واٹ کچھ نہیں ہوتا، گلٹی ہے نا، اور وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتی، پھر آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بڑی ہوگی چھوٹی بھی ہو جائے گی. نہیں، یہ جھوٹی تسلیاں. آپ کو کیا کرنا ہوگا، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ دکھائیں گے، وہ آپ کو کہاں بھیج دے گی؟ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. وہ آپ کو کہاں بھیج دیں گے؟ اسپتال بھیج دیں گے. اسپتال والے کیا کریں گے؟ اس کا علاج کریں گے، آپ کا پیچھا بھی کرتے رہیں گے کہ کہاں تک پہنچے آپ. تو آپ دیکھیے کہ جب ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے، دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بے حسی طاری ہو جاتی ہے، کیا ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کسی ایسی مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جہاں دلوں کی دلائی صفائی کا کام ہوتا ہو. گاڑی گندی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو واش کرانے لے جاتے ہیں، دل میلا ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ دل ہمارے جسم میں سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے. تو بیمار دلوں میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں مسائل. ایسا دل خیر کے کاموں میں سستی کرتا ہے، نیکی کا کام نہیں جلدی کرتا. آپ سوچئے کہ کہیں آپ کے اندر تو یہ چیزیں نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کہتے اچھا پڑھ لیتی ہوں، اچھا اچھا اچھا. نہیں، وقت ہو گیا تو پھر باقی کام بعد میں ہو جائیں گے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح بیمار دل فرائض سے پیچھے رہنے والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھیوں پر فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر نمازیں نہیں پڑھنی، سبھی پڑھنی ہے، لیکن خاص طور پر جمعے کا اہتمام. مردہ دل کی کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. بعضوں کا ذکر کر بھی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن وہ دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی سبحان اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اگر ہم اس بات کو ہم یقین سے کہہ دیں نا کہ اللہ پاک ہے ہر عیب اور نقص سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بہت سارے اللہ کے فیصلوں میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے اگر اس نے میری زندگی سے کسی کو نکال لیا اور کسی کو ڈال دیا یا کچھ دے دیا یا کچھ لے لیا تو وہ سب اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے. پھر مردہ دل کی صفات میں اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کے احکامات کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ سے بدگمان رہتا ہے، حسد، بغض اور کینہ پانے والا ہوتا ہے. اب دلوں کی زندگی پھر کس میں ہے؟ اگر کسی کا دل مردہ ہے تو پھر کرے کیا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعائیں کرے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے، اعتماد کرے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے.
چاہے مردہ ہو چکا، چاہے غافل ہو چکا، سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں، خوشی میں بھی غم میں بھی، صبح بھی اور شام بھی، بکرتم و عشیہ، اور وہ سارے کام کریں کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو، اللہ کی پہچان ہو ہمیں۔ دلوں کی سلامتی کے اسباب میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں ابن قیم نے ایک کتاب ہے دوائے شافی، الدواء والدواء عربی میں اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں سے سلامتی حاصل کرے انسان۔ نمبر 1 شرک سے جو توحید کے خلاف ہے، نمبر 2 بدعت سے جو سنت کے خلاف ہے، نمبر 3 شہوت سے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نمبر 4 غفلت سے جو ذکر کے مخالف ہے، نمبر 5 خواہش نفس سے جو دلوں کو علائشوں سے خالی کرنے والا اور اللہ کے لیے خالص کرنے والا ہے۔ تو خواہشات سے بچنا ہے جو غلط ہے، غفلتوں سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے جو سنت کے خلاف، شرک سے بچنا ہے جو توحید کے خلاف، اور اس کے علاوہ جو بھی خیر کے کام ہو اس کی طرف راغب ہونا۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہم پہ فرض ہو، ان کی ادائیگی سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہونے لگتا ہے۔ پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں اتنا تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بندہ فرض ادا کرنے کے بعد جب نفل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدم قدم پر مدد فرماتے ہیں، اس کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر ہے حرام چیزوں سے بچنا، حرام تصویریں دیکھنا، جو ننگی تصویریں ہوتی ہیں، ننگی عورتیں یا ننگے مرد دیکھنا، اور پھر اسی طرح حرام کاموں میں جیسے شارٹ لباس پہن کے مردوں میں نکل جانا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ حرام کاموں میں سود، پھر دوسروں کا حق مارنا، غصب، چوری، ڈاکہ، یہ ساری چیز میں آ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ دلوں پر غلبہ پانے والے ہیں، اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا ٹپ یا اگلا طریقہ ہے دل کو زندہ رکھنے کا، تلاوت قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی دل، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت کے طور پر آئی ہے۔ یعنی یہ کتاب رب کی طرف سے آئی ہے، عظیم نصیحت لے کر آئی ہے، اور اس کے لیے شفا ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ یعنی دل اچھا ہوتا ہے تو دل کی بیماریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے۔ یعنی آپ قرآن پڑھ کے بھی سنائیں، جس سورۃ یاسین اور سورۃ الرحمن لوگ پڑھتے ہیں بیماروں پر، لیکن وہ پڑھتے پڑھتے اور چیزیں نہ بھول جائے۔ سارا قرآن شفا کا باعث ہے، شفاء و رحمت۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے شفا اور عظیم نصیحت آ چکی ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ تو قرآن جو ہے وہ سینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو شفا دینے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے، اور تلاوت کا مطلب صرف الفاظ پڑھنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بھی جان کے، تب وہ شفا بنتا ہے۔ شفا گمراہی سے بھی، شفا بیماری سے بھی، اور لا علمی اور جہالت سے بھی قرآن شفا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دل کیسے زندہ ہوتا، توبہ استغفار کر کے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کے۔ جب گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے گا تو دل بھی کھل جائے گا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روزانہ کم از کم 100 بار ضرور استغفار کیا کریں، اگر زیادہ نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کثرت سے مراد کیا ہے؟ جیسے 100 دفعہ دن میں استغفار پڑھ لیا، 100 دفعہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی طرح آیت کریمہ، اسی طرح قرآن کی کچھ اور آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے امور درست ہو جائیں گے۔ پھر دل کی اصلاح کے لیے صبر کرنا بڑا ضروری ہے، خواہشات سے بچنا، شکر گزار رہنا۔ جس دل میں شکر ہوتا ہے نا، بندوں کا بھی اللہ کا بھی، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش رہتا ہے۔ اور ویسے بھی شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ پھر ہے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کونی اور شرعی آیات میں غور و فکر کرنا ایمان کی کمی کا سبب بنتا ہے یا کم از کم اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی کائنات کی نشانیاں دیکھ کر، لوگوں کے حالات دیکھ کر، جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو ایک لمٹ تک رکھ کے باقی صدقہ کرنا، اور اگر کوئی کمانے والا نہیں تو اس کو جائز طریقے سے خرچ کرنا مراد ہے۔ پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ ناراضگی اور نارضامندی کے ہوتے ہوئے دل کا سلامتی والا ہونا محال ہے، اور جیسے جیسے بندہ اللہ کے فیصلوں پر زیادہ راضی ہوگا ویسے ہی اس کا دل سلامتی والا ہوگا۔ اب یہ ہم سب کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، ذرا بھی ہمارے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم کیسے لفظ بولنے لگتے ہیں، یعنی ہمارے اندر سے فوراً ناشکری نکل پڑتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دلوں کی اصلاح کے لیے زبان کی اصلاح ضروری ہے، اور 5 اصلاحی کام کرنا، غور و فکر کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، پیٹ کو خالی رکھنا، رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا، نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا، حلال کھانا۔ پھر دل کی سلامتی کے لیے اعلیٰ اخلاق اپنانا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر اپنے دشمن سے بھی اچھا کریں گے تو وہ بھی ایک دن دوست بن جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہیں ان کے اچھے ہونے کا انحصار اس پر ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے۔ بعض لوگ معمولی کیلیبر کے ہوتے ہیں لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق کی 10 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، مال کی سخاوت، زبان کی سچائی، نفس کی انکساری، سختی میں صبر کرنا، تنہائیوں میں رونا اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا، اور فنا ہونے والے کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور چیزوں سے عبرت پکڑنا، سبق لینا۔ ہر چیز، ہر واقعہ جو ہماری زندگی میں پیش آئے اس کو ہم کان کھول کے سنیں، دیکھیں، اینالائز کریں، اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ پھر یہ ہے کہ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں چند لفظوں میں پورا جو ہے مطلب وہ واضح کر دیا ہے۔ پھر سینے میں حسد اور کینہ پالنا نہیں۔ ہو گیا اگر کوئی حسد ہو گیا، کوئی نفرت ہو گئی، جلدی نکال کے اس سے جا کے سلام کر لیں، آپ سلام میں پہل کر لیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے پہل کرنے سے بعض لوگ بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ اکا دکا ہوتے ہیں جو بالکل نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں نہیں تو معاف ہی نہیں کرنا۔ معاف نہ کرنے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر اللہ کے پاس جا کے سزا بھگتو۔ کیا ہمارا یہی خلوص ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کہ ان کی غلطیاں معاف نہ کریں اور اس کے بدلے آخرت کی سزا بھگتیں؟ تو جب تک دل کینے سے پاک نہ ہوگا سلامت دل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لاحق کاموں کو چھوڑنا، فضول کاموں کے پیچھے نہیں پڑنا، فضول باتیں نہیں کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان کے درمیان کوئی لغو فضول بیکار بے مقصد بات نہ کی ہو تو ایسے شخص کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر موت کو کثرت سے یاد رکھنا، یہ بھی دلوں کی اصلاح کرتی ہے۔ صدقہ کرنا، دعا کرنا، ویسے تو ہم دعائیں کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اگر ساری دعائیں زبانی یاد نہ ہوں تو پھر آپ کارڈز بھی لے سکتے ہیں، پیچھے سٹال لگا ہوا ہے، مختلف چیزوں کے کارڈز وہاں ہیں، یہاں انہوں نے سیمپل رکھا ہوا۔ جیسے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تبھی میں نے کہا کہ استغفار کرنے سے دل اچھا ہوتا ہے، تو اس میں قرآن مجید اور حدیث میں جتنے بھی استغفار ہیں وہ سارے لکھ دیے گئے ہیں، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی تہجد کے وقت اگر آپ اٹھتے ہیں یا نہیں بھی اٹھتے تو استغفار جو ہے وہ آنکھ کھلے رات کو تو کثرت سے کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے رزق میں کشادگی کی دعائیں۔ ہر شخص پریشان ہوتا ہے اپنے رزق کی طرف سے، مہنگائی زیادہ ہوگی ہے، رینٹ بڑھ گئے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں سے دعائیں پڑھیں۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے۔ ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ خوشی دے، اور خوشی کوئی تو اچانک کبھی کبھی نہیں آتی، ہر وقت نعمتیں برس نہیں ہم پر، یہ زندگی ایک نعمت ہے جو ہم لیے پھرتے ہیں۔ پھر یہ تسبیحات کا کارڈ ہے، اس میں طرح طرح کی تسبیحات اور ان کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ پھر یہ صبح و شام کے اذکار، کہ صبح و شام آپ نے کیا دعائیں پڑھنی ہے تاکہ آپ اللہ کی پروٹیکشن میں رہیں۔ پھر یہ رب زدنی علما، علم بڑھانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، جیسے آپ کو بچے پڑھتے نہیں تو ان کو اچھی اچھی حدیثیں اس میں سنائیں، اور اس میں دعائیں بھی ہیں۔ اور یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو دعا جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ دل کے علاج کے لیے دعا سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں۔ محمد مناوی کہتے ہیں تمام عبادات سے افضل اور اطاعت کا مغز یہ ہے کہ دل اپنی تمام پریشانیوں کے ساتھ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو، اور جب اس پر کوئی تنگی واقع ہو تو اس کے چھٹ جانے کا اللہ کی طرف سے انتظار کرے، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ اچھا، دل کی حفاظت کے لیے شرعی معوذات جو ہیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اس کے اندر ساری پناہ والی دعائیں موجود ہیں، اور اس کے ریفرنس بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، وہ آپ پڑھیں۔ جس کو بہت زیادہ نیگیٹو فیلنگ ہو، بہت نیگیٹو خیالات آتے ہوں، ہر ایک کے بارے میں برا سوچتے ہو یا وسوسے سے پریشان کرتے ہو، تو اس کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ آپ یہ دعا 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل پہ تھو 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 کریں گے کہ ہلکی سی ٹھوار بھی نکل آئے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل بالکل اچھا ہوگا۔ وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ جادو کے اثر سے بھی محفوظ رہنے کی دعا ہے۔ یہ اس کتاب کے پیج 38 پر لکھی ہوئی۔ دوبارہ سناتی ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ یہ دعا آپ 3 دفعہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، آپ کو شیطان چھوڑ دے گا، جو آپ کو آپ کے غمگین کرتا ہے، جو آپ کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، جو آپ کے اندر بلا وجہ کی پریشانیاں ڈالتا ہے۔ کل کیا ہوگا، پھر آئندہ میرے بڑھاپے میں کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، جاب کا کیا ہوگا، ہر وقت خوف 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 کی باتیں۔ اس سے نکلنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو مار دیتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں خوف ہی بھرا رہ گیا تو ہم امن چین سلامتی سے کوئی اچھی عبادت کیسے کر سکیں گے، اللہ کی بات کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور دعاؤں میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پھر دل کو بگاڑنے والے کام ہوتے ہیں کچھ، ان سے بچنا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی آیات سے اعراض کرنا، منہ موڑ کے چلے جانا، قرآن مجید کو سمجھ کے نہ پڑھنا۔ پھر ہے اللہ کے ذکر سے روگردانی، یعنی اللہ کا ذکر توجہ سے نہ کرنا۔ گناہوں کی کثرت، خواہشات کی پیروی، یعنی جو دل میں آئے بس وہ کرنے کھڑا ہو جائے انسان، چاہے موقع ہے یا نہیں ہے۔ پھر فتنے قبول کر لینا۔ فتنہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا بھلا ہے، اللہ پر ایمان ہے، نبیوں پر، کتاب پر، لیکن کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لہٰذا وہ ایمان جو تھا ان چیزوں کے بارے میں جو ہمیں کہا گیا جن چیزوں کا ایمان لانا، تو ان چیزوں کے بارے میں انسان ڈھیلا ڈالا ہو جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا، اور دنیا کی محبت چھا جاتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ نیکی کو نیکی پہچان لیتی ہے اور برائی کو برائی، لیکن یہاں بالکل ہی الٹ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مستقل طور پر اس بچے کے ساتھ کام کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حسد، بغض اور کینہ جو ہے یہ کتنی بری چیزیں ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو بھی سابقہ امتوں کی طرح بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اترانا، تکبر کرنا اور زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس کرنا، فریب سے کام لینا، بغض کرنا، حسد کرنا، حتیٰ کہ بغاوت اور ظلم ہو جائے۔ یعنی اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو اور نہ ہی باطنی عیب تجسس کر کر کے ڈھونڈو۔ مال و دولت میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندو ایسے بن کے رہو جو بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے، اور فاجر یعنی گناہگار چلاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر بدگمانیوں سے بچنا ہے، قطع تعلقی سے بچنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، بخیلی اور کنجوسی سے بچنا ہے۔ دو باتوں سے اور زیادہ احتیاط کرنا ہے، کثرت کلام اور کثرت طعام۔ کم پینا اور کم کھانا، زندگی بآسانی میں آ جاتی، بڑے آرام میں آ جاتی۔ کچھ دن مشکل ہوتا ہے لیکن پھر انسان بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر دلوں کو بگاڑنے والے 5 کام کون سے ہیں؟ لوگوں سے ہر وقت گھلا ملا رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دلوں کو خراب کرنے والی ہیں۔ اسی طرح بری دوستیاں اور برا ماحول، یہ بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہمیں کیا دعائیں سکھائی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں کو سیکھ کر ہی ہم دل کی سلامتی پا سکتے ہیں، اور دل کی سلامتی ہوگی تو ہماری دنیا بھی اچھی گزرے گی اور قیامت کے دن بھی سکون ہوگا، اور جنت میں جا کر بھی پھر بے شمار خوشیاں ہوگی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ پھر دل میں نور پیدا کرنے کی دعا کریں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو درست کر دے، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے۔ پھر اسی طرح دل کی برائی سے بھی پناہ لینی چاہیے اللہ کی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ پھر دل کی طہارت کی دعا، اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ ایسے دل سے پناہ مانگے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اور اللہ سے ہمیشہ سلامت دل کی دعا کرتے رہیں۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم سب تیری خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، تیرا کلام سننے کے لیے، تیری باتیں پڑھنے کے لیے۔ یا اللہ تو ان سب کو قبول فرما لے، اللہ آنے والی بہنوں کا آنا قبول فرما لے، اللہ جنہوں نے اس کام کے لیے محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے، اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو صحیح رخ پہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک۔ اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا اسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین لا الہ الا انت۔ یا رب العالمین ان سب بہنوں کے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے، ان کے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام آسان کر دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما،
اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر اور ہمیں ظاہری اور باطنی حسن عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔